اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیو، عزیز دوستو، بلا شبہ جسم کی صحت اور نفس کی پاکیزگی بہت قیمتی دولت ہے۔ اسی طرح طبیعت کا متوازن اور ذہن کا پرسکون ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طیب النفس من النعم، نفس کی سلامتی اور اس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے ہمارے دین حنیف نے نفسیاتی کیفیت اور دماغی صحت پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ چنانچہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بلا شبہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو نفسیاتی کیفیت کو کمزور کر دے یا اسے خستہ حال بنا دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام و نامراد ہوا جس نے اس کو فسق و فجور میں دبا دیا۔ نفس کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ نفس کا پاکیزہ ہونا اور ذہن کا متوازن ہونا سعادت مندی کی بنیاد ہے، اور یہ انسان کو کامیابی اور ترقی پر ابھارنے والا ہے۔ ذہنی پاکیزگی اور نفسیاتی کیفیت کی حفاظت کرنے والوں، جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کی کس طرح حفاظت کریں اور کس طرح اپنے ذہن کو پرسکون اور مطمئن رکھیں، تو جاننا چاہیے کہ باری تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ذہنی راحت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اسی طرح اطاعت و عبادت اور اذکار و تسبیحات نفسیاتی سکون کا اہم سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، بلال اٹھو نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح قضاء و قدر پر راضی رہنا ذہنی راحت کا ذریعہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا قلبی اطمینان کا سبب ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے پر بندوں کی طرف سے رضامندی ظاہر کی جائے۔ میرے دوستو، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جب ان کو دشواریاں پہنچتی ہیں یا ان پر غموں کے بادل چھاتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی طبیعت دشواری اور تنگی محسوس کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مایوسی اور نا امیدی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اس کے فیصلے پر پختہ ایمان رکھو، اور ہر حال میں اس فرمان الہی کو دہراتے رہو، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پیش آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہ بظاہر پریشانی ہو مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ باعث راحت ہو۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اچھی سوچ رکھنے والوں، جن چیزوں سے آدمی کی نفسیاتی صحت اور ذہنی حالت مضبوط ہوتی ہے ان میں نیک فعلی اور مثبت سوچ بھی شامل ہے۔ اسی طرح اندیشوں اور منفی خیالات کو اپنے سے دور کر دینا بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ بھلائی کی امید بھلائی لاتی ہے اور مصیبت اور شر کا اندیشہ مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر کی امید رکھتے۔ یعجبہ الفعل الحسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی امید اور نیک فعلی بہت پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندو، محض خیر اور بھلائی کی امید رکھا کرو اور اپنے رب کریم کے ساتھ حسن ظن رکھا کرو اور ہمیشہ اس کی رحمت کی امید کیا کرو۔ ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو منفی سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت مصیبت کے وہم میں رہتے ہیں، صحت کی حالت میں بھی انہیں بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے اور مالداری میں بھی وہ فقر و فاقہ کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہے۔ ماضی کی مصیبتوں اور تکلیف دہ یادوں کو بھلا دو، یہ ایسی خصلت ہے جو آدمی کو کام کرنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے اور نفس کو مایوس اور طبیعت کو پست کر دیتی ہے، اور بلا وجہ کے خوف اور خواہ مخواہ کے اندیشے سے بچو، یہ شیطانی کچوکے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ میرے بھائیو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، دوسروں کی برابری کرنے کے چکر میں ہرگز نہ پڑو، یہ سوچ قناعت کے منافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی توفیق مل گئی اور بقدر گزارا اسے روزی مل گئی، اور اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اس نے قناعت کر لیا۔ باری تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے مطابق نعمتیں تقسیم کی ہیں اور اپنی بالغ حکمت کے مطابق بعض لوگوں کو مخصوص نعمتیں دی ہیں۔ اس کا ارشاد ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے نیک بندو، ذہنی سکون کی تمنا کرنے والوں، ہمارے بچوں اور گھر والوں کی نفسیاتی صحت ہمارے ذمہ ہے اور ان کا ذہنی سکون ہمارے گردنوں پر امانت ہے، لہذا ہمیں اس پہلو پر اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح ہم بچوں کی جسمانی صحت و تندرستی پر توجہ دیتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر راحت کا مرکز اور سکون کا گھرانہ بنے۔ اپنی ڈیوٹی اور تجارت کی الجھن کو اپنے گھر تک نہ لاؤ، اور کام کے دوران جو تکان یا تکلیف پہنچتی ہے اس کے اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھو اور اس دباؤ سے ان کو دور رکھو، کیونکہ اس سے ان کی نفسیاتی کیفیت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بچوں کے مشفق والد گرامی، آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو زندگی کی تمام الجھنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور بال بچوں سے بشاشت کے ساتھ مسکرا کر ملیں اور ان کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے
تو ان کے درمیان محبت اور نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے رویے میں آپ حکمت کا مظاہرہ کریں اور اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ آپ کی نفسیاتی کیفیت آپ کے گھر والوں کے لیے ایک آئینہ ہے جس کا عکس بچوں پر پڑتا ہے۔ لہذا آپ اپنے گھر میں پرسکون اور حشاش بشاش رہیں اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کی اس کیفیت سے بچوں کو نصیحت ملے اور ان کے نفس کو سکون اور ذہن کو اطمینان حاصل ہو، اور ان کی شخصیت میں اس کا عمدہ اثر ہو، اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کے مفید اثرات مرتب ہوں۔ بلا شبہ حلم و بردباری ایک بہترین صفت ہے۔ باری تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف فرمائی ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے بردبار تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پاکیزہ صفت کا ان کے بیٹے پر بہترین اثر مرتب ہوا، اور حضرت اسماعیل بھی حلیم ہو گئے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ پس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے، نفسیاتی کیفیت اور ذہنی صحت پر پوری توجہ دینی چاہیے، اپنے گھر میں اس کی خوشبو بکھیرنی چاہیے، اور اپنے بال بچوں، دوستوں اور معاشرے میں اس کو پختہ کرنا چاہیے فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔